السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایما کی ہے جس نے اپنی کہانی ایک آن لائن پلیٹ فارم پہ شیئر کی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ان راتوں کا ریکارڈ ہے جن میں نیند ختم ہو جاتی ہے اور خوف آنکھیں کھول کر انسان کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ جو سننے جا رہے ہیں وہ خوفناک ہے جو آپ محسوس کر سکیں گے۔ کہانی کا ہر لمحہ، ہر آواز، ہر سایہ آپ کو یہ یقین دلائے گا کہ شاید آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کے آس پاس کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے مگر آپ اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایما لکھتی ہے کہ کچھ سال پہلے اس کے گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ اور اس کی فیملی ایک عام زندگی گزار رہے تھے۔ اس کا 3 سال کا بچہ ان کے ساتھ تھا جس کی ہنسی گھر کو خوشیوں سے بھر دیتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس کے بیٹے کو اچانک شدید نائٹ ٹیررز شروع ہو گئے۔ دوستو، نائٹ ٹیررز ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بچہ رات کو اچانک خوف زدہ ہو جاتا ہے، چیختا یا حرکتیں کرتا ہے، لیکن بعد میں اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ لکھتی ہے کہ وہ اس وقت چھوٹا تھا، زیادہ باتیں نہیں کر پاتا تھا، لیکن رات کو اس کی چھوٹی آنکھیں خوف اور الجھن سے بھری ہوتی تھی۔ لیکن صبح ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے خوف کو یاد نہیں رکھتا اور اپنے کمرے میں اکیلا سونے سے نہیں ڈرتا۔ ہم اکثر اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھتے اور حیرت ہوتی کہ اس کے چھوٹے جوتے اس کے بستر کے قریب صاف رکھے ہوتے اور وہ اپنے نائٹ سوٹ میں لپٹا ہوا کمبل کے نیچے سکون سے سو رہا ہوتا۔ وہ صرف 3 سال کا تھا، اتنا چھوٹا کہ اپنے خوف کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اچانک اٹھ بیٹھتا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی لیکن ایسا لگتا جیسے وہ کسی اور دنیا کو دیکھ رہا ہو۔ وہ چیختا، ہاتھ ہلاتا جیسے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایما اسے تام لیتی، بار بار پکارتی، لیکن وہ اسے پہچاننے سے انکار کرتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح ہوتے ہی اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ ویسا ہی عام بچہ بن جاتا جیسا کہ عام بچے ہوتے ہیں۔ وہ ہنستا، کھیلتا جیسے رات میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شروع میں ایما نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک مرحلہ ہے، بچے ایسے دور سے گزرتے ہیں، لیکن ہر گزرتی رات کے ساتھ اس کا دل بھاری ہوتا گیا، کیونکہ ہر بار اس کے بیٹے کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف ہوتا تھا جو کسی خواب سے زیادہ حقیقی لگتا تھا۔ پھر ایک عجیب بات سامنے آئی۔ جب وہ بچہ ان کے ساتھ بستر پر سوتا، اچانک سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ نہ چیخے، نہ بے چینی، نہ وہ خالی نظریں، بس ایک گہری پرسکون نیند۔ ایما اور اس کے شوہر نے یہی عمل اپنا لیا۔ کئی ہفتوں تک وہ اسے اپنے درمیان سلاتے رہے۔ جگہ کم ہو جاتی، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن کم از کم خوف رک جاتا تھا، یا انہیں ایسا لگتا تھا۔ پھر ایک رات سب کچھ پھر بدل گیا۔ ایما لکھتی ہے کہ وہ اچانک کسی ہلکی سی آواز سے جاگ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کی طرف مڑی۔ بستر خالی تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً اپنے شوہر کو جگایا۔ دونوں نے پورے گھر میں اسے تلاش کرنا شروع کیا، ہر کمرہ، ہر کونا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ایما کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ بار کی طرف دوڑی۔ رات ساکت تھی، سڑک سنسان تھی، اور پھر دور اسے ایک چھوٹا سا سایہ نظر آیا۔ اس کا بیٹا ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کی چال سیدھی تھی لیکن وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا، جیسے وہ کسی اور کے اشارے پر حرکت کر رہا ہو۔ ایما نے اسے زور سے پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اس کے قریب گئی، اسے پکڑا۔ اس کا جسم ٹھنڈا تھا، آنکھیں کھلی تھی لیکن وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ شاید وہ نیند کی حالت میں تھا۔ اس رات کے بعد ایما سمجھ گئی کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، یہ صرف بدل گیا ہے، اور جو اب شروع ہوا تھا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ اب اس کا بیٹا صرف خواب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ان خوابوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ ایما لکھتی ہے کہ ایک رات اسے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے جسم پر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ وہ غنودگی کی حالت میں تھی۔ اس نے بغیر آنکھیں پوری کھولے اسے تامنے کی کوشش کی، جیسے ہر ماں عادتاً کرتی ہے، اور اسے واپس بستر کی طرف لے جانے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ وہ بچہ اچانک جھٹکے سے جاگ اٹھا۔ ایک ایسی چیخ اس کے منہ سے نکلی جو کسی 3 سال کے بچے کی نہیں لگتی تھی۔ وہ آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی سیدھی ایما کے دل میں اتر گئی۔ اس نے بچے کی طرف خوف کے عالم میں دیکھا۔ اس کے چھوٹے ہونٹ کانپ رہے تھے، سانس ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی، اور اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں کسی کو پہچان نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کچھ اور دیکھ رہا تھا، کچھ ایسا جو وہاں تھا ہی نہیں، یا شاید تھا۔ ایما پیچھے ہٹ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
اس کا شوہر فوراً اٹھ کر آیا اور بچے کو بستر کے کنارے کے پاس پایا۔ وہ کھڑا تھا لیکن اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کی نظریں خالی تھی، جیسے وہ کسی گہرے اندھیرے میں جھانک رہا ہو۔ انہوں نے اسے آہستہ سے پکڑا، اسے دوبارہ اپنے درمیان لٹا دیا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی آواز، صرف انتظار، لمبا بھاری انتظار، یہاں تک کہ اس کی سانس آہستہ ہوئی۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑا اور وہ دوبارہ سو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن ایما جانتی تھی کہ کچھ ہوا تھا۔ اس رات کے بعد نیند ان کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ سب ایک رات تک محدود نہیں رہا، یہ رات ہفتوں میں بدل گئی اور ہر رات پہلے سے زیادہ خوفناک ہو گئی۔ کبھی وہ اچانک چیخ کر اٹھتا، کبھی آنکھیں کھولے بغیر بستر سے اتر جاتا، اور کبھی کمرے کے کونے میں کھڑا رہتا جیسے کسی کو دیکھ رہا ہو۔ ہر بار ایما کا دل زور سے دھڑکتا، ہر بار اسے لگتا کہ اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جسے وہ روک نہیں پائے گی۔ گر اب گر نہیں رہا تھا، ہر کمرہ اجنبی لگنے لگا تھا۔ رات ہوتے ہی دیواریں خاموش ہو جاتی اور اس خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا۔ ایما اور اس کا شوہر ایک دوسرے کو دیکھتے لیکن کچھ کہتے نہیں تھے، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ یہ صرف نائٹ ٹیررز نہیں ہے، کچھ اور ہے، اور جو بھی تھا وہ ہر رات تھوڑا اور قریب آ رہا تھا۔ ایما لکھتی ہے کہ جب حالات حد سے بڑھ گئے تو اس کی ماں نے ایک خاتون کو گھر بلایا۔ وہ خود کو جادوگرنی کہتی تھی، ایک ایسی عورت جو دعویٰ کرتی تھی کہ وہ نظر نہ آنے والی چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے۔ ایما شروع میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن اس وقت وہ اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر ممکن جواب قابل قبول لگنے لگا تھا۔ وہ خاتون خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے قدم آہستہ تھے لیکن اس کی نظریں ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئی، دیواروں کو چھوا، دروازوں کے پاس رکی، کبھی آنکھیں بند کر لیتی جیسے کچھ سن رہی ہو جو باقی کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ ایما کو محسوس ہوا جیسے ہوا بھاری ہو گئی ہے، جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ رکی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اس گھر میں پہلے رہنے والوں کی نیگیٹو انرجی اب بھی موجود ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے ایما کے دل میں اتر گئے۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے اچانک کم ہو گیا ہو۔ ایما کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے کہا کہ کچھ بے چین روحیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی، اس گھر میں موجود ہے اور وہ ایما کے بیٹے کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اسی لیے وہ ہر رات اس حالت میں جاگتا ہے، اسی لیے اس کی آنکھوں میں وہ خوف ہے جس کی کوئی واضح وجہ نہیں۔ یہ سن کر ایما کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی ہر چیخ، ہر خالی نظر، ہر رات کی بے بسی کو یاد کیا، اور پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ واقعی اکیلے نہیں ہے، شاید کچھ اور بھی ہے جو ہمیشہ سے وہاں تھا۔ ایما لکھتی ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے عجیب چیزیں دیکھی تھی، لیکن کبھی انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کبھی دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل جاتا اور بند ہو جاتا، کبھی کمرے کے کونے میں سایہ سا ہلتا ہوا محسوس ہوتا، لیکن جب کوئی غور سے اس کی طرف دیکھتا تو کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ کبھی رات کے سناٹے میں ہلکی سی آواز آتی، جیسے کوئی چل رہا ہو یا جیسے فرش آہستہ سے چرچرا رہا ہو۔ گھر کا ہر کمرہ بدل گیا تھا۔ پہلے جو جگہ محفوظ لگتی تھی اب وہی سب سے زیادہ بھاری محسوس ہوتی تھی۔ روشنی بھی اندھیرے کو ختم نہیں کرتی تھی، سائے پہلے سے زیادہ گہرے لگتے تھے، ہر چھوٹی سی آواز دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی تھی۔ ایما کو اکثر لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، خاموشی سے، بغیر حرکت کے، لیکن سب سے بڑا خوف اب بھی اس کا بیٹا تھا۔ وہ لکھتی ہے کہ وہ اور اس کا شوہر دونوں رات بھر جاگتے رہتے، ایک آنکھ اپنے بیٹے پر اور ایک دروازے پر، جیسے کسی چیز کا انتظار ہو، یا شاید کسی چیز سے پہلے سے خبردار رہنے کی کوشش ہو۔ راتوں کو ان کا بیٹا کبھی اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتا، آنکھیں کھولے بغیر کچھ بڑبڑاتا جیسے کسی سے بات کر رہا ہو۔ کبھی وہ کچھ بولتا لیکن الفاظ صاف نہیں ہوتے تھے، اور کبھی وہ بس سیدھا چھت کو گورتا رہتا، اس نظر کے ساتھ جو کسی 3 سال کے بچے کی نہیں ہو سکتی۔ ہر رات ایک نئی آزمائش بن گئی تھی، ہر رات ایک نیا خوف لے کر آتی تھی، اور ایما صرف یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر یہ کب رکے گا، یا کیا یہ کبھی رکے گا بھی۔ ایما لکھتی ہے کہ ہر رات جیسی روشنی بجھتی ایک ہی احساس دوبارہ زندہ ہو جاتا، کمرہ اندھیرے میں ڈوب جاتا، لیکن اصل اندھیرا روشنی کے ختم ہونے سے نہیں آتا تھا، وہ خاموشی سے آتا تھا۔ آہستہ آہستہ بچوں کی ہلکی سانسیں سنائی دیتی،
گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی اور ان کے درمیان ایک ایسا خلا ہوتا جس میں ہر چھوٹی سی آواز غیر معمولی لگتی. کبھی فرش کی ہلکی سی چرچراہٹ، کبھی دیوار کے پیچھے سے آتی مدھم سی دستک. ایما اور اس کا شوہر ایک دوسرے کو دیکھتے لیکن بولتے نہیں تھے. دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا تھا، کیا یہ سب صرف بچے کا خوف ہے یا کچھ اور بھی ہے جو نظر نہیں آ رہا؟ وہ لکھتی ہے کہ کچھ لمحے ایسے ہوتے تھے جب حقیقت اور وہم کے درمیان فرق ختم ہو جاتا تھا. ایسے میں آپ خود کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن دل ماننے سے انکار کر دیتا ہے. ہر سایہ غیر معمولی لگنے لگتا ہے، ہر حرکت کا مطلب نکلنے لگتا ہے. اور ان لمحات میں سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جتنا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے اتنا ہی سب کچھ ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوتا، جیسے کوئی چیز جان بوجھ کر خود کو چھپا رہی ہو لیکن اپنی موجودگی کا احساس مسلسل دلا رہی ہو. پھر ایک وقت ایسا آیا جب یہ خوف صرف رات تک محدود نہیں رہا. وہ لکھتی ہے کہ اب دن کے وقت بھی گھر ویسا نہیں لگتا تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. روشنی کے باوجود ایک دباؤ محسوس ہوتا تھا، جیسے دیواروں میں کچھ باقی رہ گیا ہو، جیسے خاموشی اب بھی زندہ ہو. وہ کچن میں کھڑی ہوتی اور اچانک پیچھے مڑ کر دیکھتی بغیر کسی واضح وجہ کے، جیسے کسی نے ابھی اسے دیکھا ہو، جیسے کوئی ایک لمحہ پہلے وہاں تھا. اور پھر وہ دن آیا جب وہ خاتون، وہی جادوگرنی، گھر کی صفائی کر کے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد کچھ دنوں تک سب ٹھیک رہا. ایما کے بیٹے کے نائٹ ٹیررز اچانک رک گئے. نہ چیخے، نہ سلیپ واکنگ، نہ وہ خالی نظریں. وہ سکون سے سونے لگا. کئی دنوں کے بعد پہلی بار گھر میں رات کو خاموشی آئی، لیکن پھر یہ خاموشی وحشت میں بدلنے لگی. ایما لکھتی ہے کہ پہلے سکون آیا لیکن اس کے بعد کچھ اور بھی آیا. ایک ایسی موجودگی جو پہلے سے زیادہ واضح تھی. اب آوازیں زیادہ صاف سنائی دیتی تھی، قدموں کی آہٹ جیسے خالی کمروں میں گونجتی، کبھی اوپر والے کمرے میں، کبھی سیڑھیوں کے قریب. دروازے پہلے سے زیادہ زور سے ہلتے اور اکثر اچانک خود بخود بند ہو جاتے. وہ اپنے بیٹے کو اب بھی اپنے کمرے میں سلاتے تھے. وہ اسے دیکھتی رہتی، اس کے چہرے کو، اس کی سانس کو، اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے دل میں ایک نیا خوف پیدا ہو چکا تھا. پہلے وہ ڈرتی تھی کہ اس کے بیٹے کو کچھ ہو رہا ہے. اب اسے لگتا تھا کہ شاید جو کچھ تھا وہ اب بچے سے الگ ہو کر پورے گھر میں پھیل چکا ہے، اور اب وہ صرف ایک کمرے تک محدود نہیں رہا تھا، اب وہ ہر جگہ تھا. وہ لکھتی ہے کہ جیسے ہی اندھیرا گہرا ہوتا، گھر کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگتی جو سمجھ سے باہر تھی. دیواروں کے اندر سے ہلکی ہلکی دھڑکن سنائی دیتی، جیسے کوئی زندہ چیز اندر چھپی ہو اور آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہو. وہ دونوں خاموش بیٹھ کر ان آوازوں کو سنتے رہتے. ہر آواز کے بعد ایک وقفہ آتا اور اسی وقفے میں خوف اور زیادہ گہرا ہو جاتا. دروازے اور کھڑکیاں خود بخود کھل جاتے، آہستہ، بغیر کسی آواز کے، اور پھر اچانک پوری طاقت سے بند ہو جاتے. اس جھٹکے کی آواز پورے گھر میں گونجتی اور کچھ لمحوں کے لیے سانس رک جاتی. وہ کہتی ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ دیواروں پر لگی تصویریں اپنی جگہ سے گر جاتی. نہ کوئی آواز، نہ کوئی ہلچل، بس ایک لمحہ پہلے سب ٹھیک ہوتا اور اگلے ہی لمحے کچھ زمین پر ٹوٹا ہوا پڑا ہوتا. اس کے بعد ایک عجیب سا احساس رہ جاتا، جیسے کسی نے ابھی کچھ کیا ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو. وہ اس احساس کو بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اسے محسوس کرتی تھی، واضح طور پر، قریب سے. پھر ایک رات وہ لمحہ آیا جس نے ہر شک کو ختم کر دیا. ایما لکھتی ہے کہ وہ اور اس کا شوہر کمرے میں بیٹھے تھے جب انہوں نے گھر کے اندر ایک سایہ حرکت کرتے دیکھا. وہ سایہ انسانی شکل کا تھا، ایک مرد کی طرح. وہ آہستہ آہستہ حال سے گزرا جیسے اسے جلدی نہ ہو. دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا. دونوں کی سانس رک گئی. وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑے، باہر جھانکا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا. نہ کوئی آدمی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، صرف خالی سڑک. اس لمحے کے بعد خوف ایک احساس نہیں رہا، وہ حقیقت بن گیا. ہر کمرہ اب سوال بن چکا تھا، ہر گوشہ ایک شک. ایما لکھتی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتی اسے لگتا کوئی اس کے پیچھے ہے. نظر کے کنارے پر کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ سیدھا دیکھتی سب غائب ہو جاتا. یہ کھیل بار بار دہرایا جاتا، جیسے کوئی جان بوجھ کر خود کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا. اس لمحے کے بعد خوف ایک احساس نہیں رہا، وہ حقیقت بن گیا. ایما لکھتی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتی اسے لگتا کوئی اس کے پیچھے ہے. نظر کے کنارے پر کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ سیدھا دیکھتی سب غائب ہو جاتا. یہ کھیل بار بار دہرایا جاتا،
جیسے کوئی جان بوجھ کر خود کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن سب سے خوفناک چیز ابھی باقی تھی۔ ایک رات وہ اور اس کا شوہر ایک ہی رات میں چیخ کر جاگے۔ دونوں پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، سانس بے قابو تھی، دل اتنے تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ سینہ درد کرنے لگا۔ کچھ لمحوں تک وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کچھ بول نہیں پائے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے خواب میں خود کو سڑک کے پار اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ ایک عام سی بات چیت، ایک عام لمحہ، پھر اچانک پڑوسیوں کے چہرے بدل گئے۔ انہوں نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ ایما نے خواب میں مڑ کر دیکھا، اس کا دل رک گیا۔ ان کا اپنا گھر جل رہا تھا۔ کالے دوئے کے بادل آسمان میں اٹھ رہے تھے، کھڑکی آگ کی روشنی سے سرخ ہو چکی تھی، شعلے اندر سے باہر کی طرف لپک رہے تھے۔ اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ بڑی کھڑکی کے پیچھے تھا، اس کی چھوٹی انگلیاں شیشے پر بار بار پڑ رہی تھی۔ وہ پوری طاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اندر قید تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے بگڑ چکا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ ایما دوڑی، چیخی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے بچا نہیں پا رہی تھی، اور اسی بے بسی کے ساتھ وہ جاگ گئی۔ یہی خواب اسی وقت اس کے شوہر کو بھی نظر آیا تھا۔ دونوں پریشان تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خواب کا کیا مطلب نکل سکتا ہے۔ ایما لکھتی ہے کہ اس خواب کے بعد انہیں پہلی بار لگا کہ شاید یہ سب صرف گھر تک محدود نہیں، شاید جو کچھ بھی تھا وہ اب ان کے ذہنوں تک پہنچ چکا تھا، اور اگر ایسا تھا تو پھر وہ کہیں بھی محفوظ نہیں تھے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ خواب اور حقیقت کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا۔ سب کچھ اتنا واضح، اتنا قریب محسوس ہو رہا تھا کہ دم گھٹنے لگا۔ اونٹ کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی، اور دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ یہ صرف ایک خواب جیسا نہیں لگ رہا تھا، یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی وہ سب جیل چکے تھے، جیسے وہ واقعی اپنے بیٹے کو کھو چکے تھے۔ ایما لکھتی ہے کہ اس لمحے اسے ایک بات پوری طرح سمجھ آ گئی۔ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ کسی چیز کا اشارہ تھا، ایک سایہ جو ان کے گھر پر پھیل چکا تھا، ایک ایسی موجودگی جو صرف دیواروں تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ ان کے ذہنوں میں داخل ہو چکی تھی، اور وہ اسے روک نہیں پا رہے تھے۔ وہ لکھتی ہے کہ کئی ہفتوں تک خوف اور بے چینی کے بعد انہوں نے گھر بدلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ان کے لیے مشکل ضرور تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ انہیں خوف بھی تھا کہ کہیں یہ سایہ ان کے پیچھے کہیں ان کے ساتھ نئے گھر میں منتقل نہ ہو جائے۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ایک نئے علاقے اور نئے گھر میں منتقل ہو گئے، ایسے گھر میں جس میں کوئی پرانی انرجی یا عجیب و غریب واقعات کا سایہ موجود نہیں تھا۔ نئے گھر میں داخل ہوتی ہی انہیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ دیواریں، کمرے اور کھڑکیاں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، اور وہ پہلی بار دل کی دھڑکن اور سانسوں کی روانی کو سکون کے ساتھ محسوس کر سکتے تھے۔ ایما لکھتی ہے کہ ہر کمرہ ایک نئی امید لے کر آیا، ہر کونا ایک نیا آغاز تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے کمرے کو خاص طور پر ترتیب دیا تاکہ وہ ہر رات پرسکون نیند سو سکے۔ دن گزرتے گئے اور راتیں بھی اب خوفناک نہیں رہے۔ کوئی اچانک چیخے، خالی نظریں یا غیر معمولی حرکتیں نہیں تھی۔ ایما اور اس کے شوہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے، یہ جان کر کہ اب وہ سب محفوظ ہے۔ وہ نئے گھر میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دوبارہ محسوس کرنے لگے۔ صبح کی دھوپ، پڑوسیوں کے ہنستے بچوں کی آوازیں، اور ایک پرسکون شام کے وقت کا سکون۔ وہ لکھتی ہے کہ پہلی بار انہیں لگا کہ وہ واقعی ایک نئی اور پرسکون زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، ایک ایسی زندگی جہاں خوف اور سایہ نہیں بلکہ سکون، خوشی اور امید کے روشن لمحے موجود تھے۔ نئے گھر نے انہیں نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی آزاد کر دیا، اور اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک محفوظ، پرسکون اور خوشحال زندگی کی طرف بڑھ سکتے تھے، جہاں راتیں اب صرف نیند اور سکون کی علامت تھی، اور وہ سب جو پہلے ممکن نہیں لگتا تھا اب حقیقت بن چکا تھا۔